بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کینیڈا میں جو لوگ بہت پرانے آئے، وہ ایک وقت تھا انہیں سب جانتے تھے اور کام بھی انہوں نے بہت کیا. پھر وقت بدلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، نئے چہرے آ جاتے ہیں. کچھ آپ کی توانائی تو میں نہیں کہتا کم ہوتی، لیکن آپ کی جو فوکس ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو لگاتار پچھلے 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں بڑا کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نام جاوید خان صاحب کا ہے. آج ہمارے ایک وہ مہمان ہیں اور دوسرے مہمان جو بہت خاص مہمان ہیں، پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، سجاد منیر صاحب. اسکواش جن لوگوں کو شوق ہے یا جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ 1974 کے آسٹریلین اوپن جیت چکے ہیں. وہ 61 سے اسکواش میں ہیں اور ٹاپ 5 نمبر 5 ورلڈ رینکنگ میں نمبر 5 بھی رہے ہیں. جونیئر اسکواش چیمپئن شپ پاکستان کی انہوں نے جیتی ہے. اور اسکواش کے علاوہ پھر پروفیشنلی وہ انجینئر ہیں اور انہوں نے سول انجینئرنگ کی کنسلٹنسی کی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. تو آج دونوں سے گفتگو کریں گے، کچھ سپورٹس کی باتیں کریں گے، کچھ جنرل باتیں کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں سجاد صاحب اور جاوید صاحب، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد صاحب آج آپ کیونکہ دور سے آئے ہیں تو شروع ہم آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ جاوید صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، تو ان سے ہم جو ہے اچھا ان سے ہی کرتے ہیں. اسکواش جو ہے ہمارا تو پراؤڈ ہے پاکستان کا. وقت تھا کہ پاکستان نے راج کیا، مطلب سٹارٹ میں بھی، پھر خانز نے بھی راج کیا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا کیسے آپ نے اسکواش شروع کی، کیسے؟ کیونکہ جنرلی لوگوں کا خیال ہے کہ ایک فیملی ہے بس وہ اسکواش کھیلتی، لیکن یہ نہیں پتا کہ باقی بہت سے لوگ بھی اسکواش کھیلتے رہے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا ہر چیز کے لیے وہ کہتے ہیں اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ. ہم لوگ جو تھے، میرے والد ریلوے میں چیف انجینئر تھے، اچھا تو ہماری بڑی پروٹیکٹڈ وہ لائف تھی. وہاں پر میں اور جاوید جو ہیں اپنا ایک ریلوے ہمارا اسکول تھا سینٹ اینڈروز، اس میں ہوتے تھے اور اسی کی بدولت میں یہاں پہ ہوں. تھینک یو سو مچ. لیکن یہ کہ اپنا دیکھیں اسپورٹ کے اندر جو ہے نا، اسپورٹ جاوید ارشد یہ ایک مڈل کلاس ایکٹیویٹی ہے. آپ کیونکہ مڈل کلاس آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو سارے بچے وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ پہلے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو ان کو انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہوا کہ ہم لوگ جس کلاس سے تھے اس میں یہ تھا کہ لائف واز گڈ، لائف واز سمپل، زندگی سادہ تھی. اور لیکن یہ تھا کہ شام کو کھیلنا بہت ضروری ہوتا تھا. میری خوش قسمتی کہ میں ایک مائنورٹی اسپورٹ کے اندر ہو گیا. لیکن وہ مائنورٹی اسپورٹ جو ہے پھر 61 سے، کیونکہ پہلے تو یہ 3 ہی تھے نا، ہاشم، اعظم، روشن. روشن جو جہانگیر کا والد جو ہے، تو ان کا جو زور ہے وہ فرینکلی اسپیکنگ ہم نے لاہور میں توڑا. گوگی علاؤدین جو کہ ورلڈ نمبر 2 تھا، میں تھا، اور ہدایت جہاں پھر ہی مائگریٹڈ ٹو انگلینڈ. اور لیکن یہ تھا کہ بات بیسک بنیادی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسپورٹ جو ہے نا اٹس اے مڈل کلاس ایکٹیویٹی. یو سی، بیکاز یہ ہے کہ افورڈیبلٹی. اور ہمارے وہ یہ تھا کہ، اور اسپورٹ کے اندر ایک اور جو چیز ہے نا، کمپٹیشن، کمپیٹنس. دیکھیں نا آپ کا یہ کہ جناب آپ کو اگر انوائرمنٹ ملی ہو تو اس کے بعد آپ محنت کر کے خون پسینہ کما کے آؤٹ اسٹینڈ کر جاتے ہیں، پھر آپ بریک تھرو لے جاتے ہیں. لیکن ہم اسپورٹ کا جو بیسکلی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسپورٹ مڈل کلاس ایکٹیویٹی ہے. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ اسپورٹ جو تھی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ دیکھیں میں گورنمنٹ کالج، ایف سی کالج میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. ہمارے جو ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتے تھے نا، دے ور ویری امپورٹنٹ پیپل، کیونکہ وہ 15% ایڈمیشنس کنٹرول کرتے تھے. یہ سارے آپ کے آج سے مسعود اور جہانگیر، ماجد خان اور جاوید برکی اور پوری لائن تھی، کیونکہ ہم لوگ سارے مڈل کلاس کے تھے اور اسپورٹس جو تھی ہمارے لیے بڑی لازم تھی. اتنی لازم تھی کہ جناب میری والدہ ہم سے پوچھتی تھی اگر عصر کے وقت گھر میں کہ تم گھر میں کیا کر رہے ہو. صحیح ہے، گراؤنڈ میں جائیں. ہاں تو یہ کہ اپنا اس میں بھی. اور مطلب اگر آپ دیکھ لیں
آپ کی ایج میں بھی ہماری ایج میں بھی میرا ہر بچہ جو ہر اسپورٹ کھیلتا تھا. ایک تو ہے نا کہ اسپیسیفکلی چلیں آپ اسکواش کھیل رہے ہیں, وہ گراؤنڈ ہوتے تھے, بلکہ ریلوے کے ہی گراؤنڈ زیادہ بڑے ہوتے تھے. وہ ہاکی بھی آپ کھیل رہے ریلویز کا یہ تھا ہیں, کہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, آپ ہر چیز کھیل رہے ہیں. دیکھیں ہم آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن یہ کہ ہم لوگ تھوڑے سے پریولیج کلاس ہے, بیکاز ہمارے والد جو تھے بڑے سینئر آفیسر تھے. صحیح ہے, بالکل تو ہماری زندگی جو میرو گارڈنز میں ہوئی ہے, کینال بینک میں, جو کہ 2 میجر آفیسز کالونیز تھیں وہاں پہ. لیکن یہ تھا کہ اس کے اندر اپنے والد کی 1500 روپے ماہانہ تنخواہ میں ایز این ایکسین اینڈ دین واٹ ایور, میرے پہ 50 روپے خرچ کرنا ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا. صحیح, ٹھیک. اب یہ ہے کہ جناب اپنا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسکواش کا بلہ جو ہے 15,000 روپے کا, گیند جو ہے 1000 روپے کی ہے. صحیح ہے, بالکل. تو افورڈیبلٹی کورٹس بھی نہیں ہیں, بہت محدود کورٹس. جب صاحب آپ ویسے تو ہم آپ کو ایز این کمیونٹی لیڈر دیکھتے ہیں, اسپیشلی فنڈ ریزرز میں نے آپ کو دیکھا ہر طرح کا, اسکاربرو ہاسپٹل, ٹورنٹو ہاسپٹل, باقی شوکت خانم ہاسپٹل, نگٹ ماسک, اسلامک فاؤنڈیشن, یہ وہ. لیکن آپ پروفیشنلی فیلڈ ہاکی بھی کھیلتے رہے ہیں یہاں پہ, میں نے وہ بھی اسپورٹس سے تعلق آپ کا بھی اس حوالے سے ہے. تو آپ اب اس زمانے میں جب آئے اس وقت تو چیزیں کم تھیں, بہت ہی کم چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ جو ایوالو ہوئی ہیں چیزیں, کس طرح سے, مطلب اب کے اور اس وقت کے دور میں؟ جی, میں جس طرح سجاد بھائی نے بولا کہ اٹس این اپرچونیٹی, ہمارے ٹائم میں اسپورٹس کی اپرچونیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس وقت ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو لائک ہم آئی واز پارٹ آف دی اسکول اسپورٹس ٹیمز, ساکر اینڈ فیلڈ ہاکی. اسی طرح آئی واز پلئنگ فیلڈ ہاکی اینڈ ساکر ان FC College, and I was admitted to government college on the basis of sports for soccer. تو میں نے فیلڈ ہاکی, اٹ از اے پریولیج گراؤنڈ, اوول گراؤنڈ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہے, تو وہاں بھی ہم نے ٹورنامنٹس کھیلے ہوئے ہیں. تو اس وقت ہم, جیسا انہوں نے بولا کہ ہمارے پیرنٹس کی بھی انسٹرکشن تھی کہ آپ اسکول کے بعد یو ڈیفینیٹلی گو اینڈ پلے, لیکن ایک ایڈڈ ان کا انسٹرکشن جو تھی کہ مغرب کے ٹائم آپ نے واپس آنا ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ افریقہ میں ہم ہاکی کھیل رہے تھے, لیکن مغرب کے ٹائم کے بعد میری واپسی ہوئی. تو والد صاحب کا اتنا ڈر تھا کہ آئی جسٹ ہیڈ ٹو سلپ مائی ہاکی اسٹک ان سائڈ دی ونڈو اینڈ آئی کیجولی واکڈ تھرو دی مین ڈور. گھر سے نکل تو ہاں, جیسے میں ادھر ہی باہر سے ہی آیا ہوں, تو ڈیڈی نے بولا ادھر آؤ, تو ذرا بتاؤ کہ آج دیر سے کیوں آئے ہو نا. تو وی ڈڈ پلے. اور پاکستان میں جیسا انہوں نے بولا کہ دیز آر دی ساکر اینڈ فیلڈ ہاکی, دیز آر کائنڈ آف اے, جیسا انہوں نے اسکواش بولا یا ٹینس, اٹس اے لٹل بٹ ایلیویٹڈ مور ایکسپینسو گیمز, لیکن ساکر اور فیلڈ ہاکی, کرکٹ تو یہ سبھی کھیل سکتے ہیں. تو ان زمانے میں ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. لیکن جیسے ایز دی ٹائم پاسڈ, the focus on the children were different, and with the social media it's completely zero nowadays. تو میں جب مونٹریل میں آیا تو we had our own Pakistani field hockey club. تو اس کے انڈر we had all the Pakistanis who used to come, and we used to just have them play with us, not based on if they can play, but we had a Pakistani team and we were encouraging everybody to play. So I personally played 12 years in Montreal, and we had our own club, and we were playing the tournaments in the province as well as New Jersey, Bermuda, and New York and Ontario. We used to come to Toronto and play in the sunny Brookfield, Sunnybrook, as well as on Jane and Eglinton. There's another field hockey clubs. We used to play there. تو فوکس اس وقت 12 سال ہاکی کھیلنے کا یہ تھا کہ وی ور کیپنگ آور سیلف اوے فرام دی ادر لائف اینڈ برنگنگ آل دی پاکستانی یوتھ ٹوگیدر, اینڈ وی یوزڈ ٹو ہیو آور اون ٹیم. اچھا, ابھی تو آپ کرکٹ کی طرف ہی توجہ ہوگی, وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ اسپورٹ جو ہے نا ارشد, اس کے اندر بیسکلی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کمپٹنس اور کمپٹیشن, اور کمپٹنس آپ میں جب ہی آتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی گول ہو. آئی نو آپ میں سے پوچھو کہ پاکستان اسکواش کو کیا ہوا, پاکستان اسکواش کو بالکل یہی ہوا. اچھا, ابھی میں نے یہی بات کرنی تھی, آپ نے چلیں اچھا اسی کو شروع کر دیا. اب اسپورٹس کے حوالے سے اسکواش میں پاکستان نے کتنا عرصہ, مطلب
کچھ کئی مطلب جب بھی کہتے ہیں نا وہ فرسٹ پوزیشن کے لیے نام ہی پاکستان کا سیکنڈ بھی بنواتا رہا. اس کے بعد اسکواش کو دیکھ لیں, بلکہ اب ہر گیم کو دیکھ لیں, یہ جو ڈیٹیریشن کہہ لیں, تنزلی کہہ لیں, کیوں ہے اسکواش میں بھی اور باقی اسپورٹس میں؟ بیکاز میں نے جیسا پہلے آپ کو کہا کہ یہ مڈل کلاس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ تھوڑا سا جوش چاہیے ہوتا ہے. آج کل کا جو لڑکا جو ہے وہ اپنی ہونڈا سیوک میں بیٹھ کے کلب پہنچ جاتا ہے کھیلنے. ہم لوگ 20 میل سائیکلیں چلاتے تھے, یو نو. اور پھر یہ تھا کہ جناب ایک آپ کے سامنے گول ہونا چاہیے, وہ گول جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اور پھر انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشنل اپروچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھو نا کہ انگلینڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو آکسفورڈ ورسز کیمبرج, ان کی جو بوٹ ریس ہے, اٹس این ایونٹ. تو اس کو مطلب آپ صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جناب ہمارے ود ڈیو ریسپیکٹ جو اس زمانے کے P68 کے اندر یہ ایکچولی ڈیمائز شروع ہوا کہ گورنمنٹ کالج ورسز اسلامیہ کالج کرکٹ میچ جو تھا, یہ ہاکی میچ, یہ ہمارے لاہور میں یونیورسٹی گراؤنڈز میں کھیلا جاتا تھا. میں خود 2 دفعہ گیا ہوں باہر, ہم نے وہ نان چھولے کھانے کے لیے آئے اور اندر جگہ نہیں ملی کیونکہ 12 ہزار لوگ ہوتے تھے. اور پھر یہ تھا کہ تو وہ ایک دوسرے کو یو نو دے یوزڈ ٹو چیلنج ایچ ادر. اب ہماری جو زمانے میں ٹیم جو تھی, آصف مسعود, سرفراز نواز, ماجد خان, آفتاب گل, دے آر آل ٹیسٹ کرکٹرز. یو سی اب ہاکی کو دیکھیں جو کہ جس کا یو نو جس کا جاوید کو شوق ہے, آپ یہ دیکھو کہ ہاکی کی ٹیم جب ارشد پہلے آتی تھی نا, وی یوز ٹو ہیو دا تھرل. ہمارے اپنے ریلویز کا جو تھا 5 تو ہاکی گراؤنڈز تو تھے, کارسن تھا, برٹ انسٹیٹیوٹ تھا, برٹ انسٹیٹیوٹ پہ فٹ بال بھی ہوتا تھا, کارسن پہ فٹ بال بھی ہوتا تھا, یو نو. گریفن ریلوے اسٹیڈیم یوز ٹو بی دیر, گڑی شاہ کے پاس, وہی گڑی شاہ کے پاس جو تھا. تو یہ کہ بس ہم لوگوں نے خود اپنی موت جو ہے نا وہ قبول کی, بیکاز یہ کہ اور اب تو یہ کہ سپورٹ, اس دن میرے پاس کوئی آج سے 2 سال پہلے جہانگیر, وہ اپنا جانشیر اور اس کا بھائی محب اللہ, وہ گھر آئے ہوئے تھے, کچھ کام تھا ان کو. تو ہم لوگ کنٹونمنٹ میں رہتا ہوں میں, تو ہم لوگ ہنس رہے تھے. تو وہ کہہ رہے کہ سجاد بھائی جب ہم کھیلا کرتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا فائنل کوارٹر فائنل کس کے ساتھ ہوگا, یو نو. اب جو بیچارہ جو لڑکا جو ہے ہی از نمبر 96 ان دا ورلڈ. نہیں سر, لیکن اب سسٹم کو آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں نا, مطلب لوگ تو وہی ہیں, مطلب جو لوگ اس وقت کھیلتے تھے وہ اب سینئرز ہیں, وہی کرتا دھرتا ہے سارے, چاہے ہاکی کو دیکھ لیں, اسکواڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے لوگوں میں. تو وہ پرابلم, آئی ایم سوری, میں آپ کو قطع کلامی معاف, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب دیکھیں نا, پہلے کسٹمز, پولیس, پی آئی اے بعد میں آئی ہے, ریلویز, لیکن دے وڈ سارٹ آف ہائر پیپل اور ان کو پھر وہ ملازمتیں دیتے تھے. آپ کو پتا ہے 80s کے اندر وہ ایک جینیس تھے, ایئر مارشل نور خان, who was the greatest man in, you know, one of the greatest men in Pakistan ever. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پی آئی اے کے لوگ بھرتی کر. اور آپ یہ دیکھو کہ یہ نہیں کہ دن لین سیزن کے اندر ان سے وہ کام بھی لیتے تھے. اور پی آئی اے کے اندر, ہمارے ریلویز کے اندر, سارے ہاکی کے بڑے پلیئرز, ہمارے ریلویز کے اندر, کسٹمز کے اندر وہ اصلاح الدین کھڑا ہوتا تھا, وہ عید کھڑا ہوتا تھا, یو نو. اور وہ آپ کو جب دیکھا وہ باہر آپ اپنی ٹریل لے آ رہے تو وہ کہتا جاؤ جی جاؤ, یو نو. لیکن یہ کہ سیاست کیریئر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ کیریئر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. میرے خیال اب ہم کمپیئر اگر کریں نا, اس وقت پاکستان ہمیشہ اگر جیتتا رہا, حالانکہ اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں تھے, شاید اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہوگی, لیکن اب ہم جب باقی ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ تو کہیں سے کہیں چلے گئے. تو اس میں آپ مطلب اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں اگر آپ صرف اسکواش کی بات کریں نا, جی جی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر سب سے بڑا نقصان جو ہے نا, یہ جہانگیر خان اور جانشیر خان کی جو سپریمیسی تھی نا, وہ تھی. میں, گوگی اور ہدایت, ہم لوگ اس لیے ابھی بھی تھوڑا سا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے ارشد کو موٹیویشن دی کہ ارشد نے کہا یار سجاد بھائی اگر وہ کوارٹر فائنل پہنچ سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, یو نو. لیکن یہ کہ پہلے اس نے محنت کی بھی ہوتی ہے. جہانگیر اور جانشیر جو ہیں جب یہ آئے, دے ور گریٹ چیمپئنز, یو نو, ون آف دا گریٹسٹ. لیکن یہ کہ ان کو اٹھا کے بٹھا دیا تخت کے اوپر, اور ارشد سے اور جاوید سے, اور مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے ان کا وہ جو ہے آپس میں تسی لڑتے رہو, یو نو, انہوں نے تو جانا ہی ہے. تو وہ ہے کہ
تو وہ گیپ پہ آپ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر ایک چھوٹی سی مثال لیں, وہ پیٹ سیمپرس ہوتا تھا, وہ ٹینس کا جو چیمپئن تھا, یو نو فار 5 years he was unbeaten. یہ فیڈرر was 5 years was unbeaten. لیکن دین ارشد سیٹ کہ یار آئی نو ہاؤ گڈ ہی از, میں اس کو پکڑوں گا. اب سارے چینج اب تو آپ نے ان کو بٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا, نئے آ گئے سارے نئے جو لڑکے ہیں وہ بیچارے ان میں پھر وہ انسینٹیو نہیں رہا. چلیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اسپورٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں اپنا. جاوید صاحب آپ کا میں نے اب دیکھا جب سے ہم آئے ہیں تو آپ زیادہ تر اب این جی اوز کے ساتھ یا باقی کے ساتھ آپ کا سلسلہ جو ہے, کیا فیڈ بیک ہے کمیونٹی کا؟ کیونکہ اس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. کیسا فیڈ بیک ہے یہ جو فنڈ ریزرز ہیں یا کمیونٹی ورک ہے, کتنا ضروری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں آپ کوئی سی بھی سوسائٹی لے لیں, اسپیشلی ایز ٹیک کینیڈینس ایز ایگزامپل, تو اس پہ آپ دیکھیں ٹیری فاکس رن ہے, کینسر سوسائٹیز ہیں, آلزائمرز ہیں. تو آئی تھنک ہر وقت یہ جو فلینتھروپی کا کام ہے یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے لوگوں کو نہیں پتہ, کیونکہ جب آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہو ہاسپٹلس وغیرہ کے لیے تو گورنمنٹ آف انٹیریو, یہ ہیلتھ سسٹم کمز انڈر دی گورنمنٹ آف انٹیریو, تو یہ آپ کو 100% آف دی مطلب جب نئی فیسلٹی بنتی ہے یا رننگ فیسلٹی ہوتی ہے اس میں جو اکوپمنٹ آپ خریدتے ہو تو اس کا 100% آپ کو نہیں دیتی. So they have 20% which the community has to raise, 80% the government will give. So that is part of the community to raise that. So many people don't know that if there is a MRI machine in Scarborough Health Network, تو اس میں سے 20% کمیونٹی نے دیا ہوا کوئی دینا ہوتا ہے. اور جب سے میری انوالومنٹ ہوئی ہے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایز اے مسلم, ایز اے براؤن پرسن, یو نو, ایز این امیگرینٹ, تو we should participate in these activities, the fundraising activities, to make sure that the community and the mainstream Canadians know that we are not always the users of the services, but we are one of the main part of the community who are also contributing that. تو اگر آپ اس چیز سے دیکھو تو I think it becomes very important کہ بھائی جو بھی گروپ کر رہا ہے یا جو بھی کچھ کر رہا ہے, آئی تھنک دے شوڈ گیٹ انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز, کیونکہ اگر بچوں کو آپ اس میں انوالو کریں گے تو ون آف دی مین آئی تھنک پارٹ آف دیئر سی وی اینڈ ہائرنگ, مطلب ون آف دی ہائرنگ انسینٹیوز فار دی امپلائیز آر, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ سی وی کے اوپر کہ ہاف اے پیج وہ سی وی کا پڑھیں گے, آبجیکٹیو پڑھیں گے, ہاف اے پیج جاب پڑھیں گے, اس کے بعد what they do, how much time this individual have spent for the community as a community میں لوگ service. ہیں ان کو شوق ہے ہمارے کمیونٹی کو شوق تو ہے, لیکن سم ٹائم یو نو وی ہیو ٹو میک شیور, اور ذرا ریزرویشن بھی ہوتی ہے کمیونٹی میں ایز اے کامن پاکستانی اور مسلم یا کینیڈین. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی آیا کہ جو بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں آیا کہ وہ مقصد کے لیے جو پیسے ہیں وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. myself as part of the Scarborough Health Network and part of the شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم $1 بھی شوکت خانم کو جب ہم اکٹھے کرتے ہیں, our accounts are open and I'm the founding member with Khalid Usman in the شوکت خانم and my title is the treasurer. آپ ہماری بکس آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ each and every penny which we collect, everything is remitted from our accounts to the Pakistan accounts. تو اس میں سے ایکسیپٹ جو ڈسپرسمنٹ ہوتے ہیں وہ چلتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے اوپر یا کسی مطلب اس طرح کے جس مین اگر لے لو آپ ریڈ کراس کو لے لو, I think their 15 or 20% is their service charges, مطلب ان کا ویسے overhead جو ہوتے ہیں مطلب 8% تک جاتا ہے رائٹ, لیکن 30% بھی ہوتا ہے کہ ان کے سی او کی تنخواہ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, 7 لاکھ سے لے کے ملین تک بھی ہو سکتی ہے. رائٹ. تو لیکن ہمارا اگر آپ دیکھو تو اٹ از ویری منیمم. فار ایگزامپل ہم کئی دفعہ DRF کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے ہم نے آپ کو دیے ہیں آن بہاف آف دی کمیونٹی اور اسلامی فاؤنڈیشن آف ٹورنٹو, تو ہمارا جو کاسٹ ہے وہ 0 ہونا چاہیے. تو if we are giving you 100,000, that 100,000 will be spent inside Gaza, which we just did. Right? So that's very important. لیکن سوری آپ اس پہ کچھ کامنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے
اس کا جاوید کا رول جو ہے اٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹ. میں تو ابھی سن کے حیران رہ گیا کہ ہی از ون آف دا یو نو دا مین بیکر آف شوکت خانم. شوکت خانم جو ہے ایک لائیو معجزہ ہے, اور دل اتنا ٹوٹتا ہے کہ جناب ہم لوگوں نے اس کے فاؤنڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ سیاسی ہے تو اس لیے وہ انسان جو اسے تھوڑا سا اجتناب بھی کرے تو بہتر ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ریمینس کہ جو مجھے تو آج پتہ چلا کہ شوکت خانم کے اندر اس کی اتنی پرنسپل رول ہے. بیکاز لیکن یہ کہ دیکھنا اسپورٹ کے اندر جو ہے نا, کمنگ بیک ٹو اسپورٹ, لیٹس اسٹک ٹو دیٹ, کہ اسپورٹ کے اندر یہ ہے کہ جناب انفراسٹرکچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا آپ کا جو وہ یہاں پہ ٹینس کا وہ فیلکس آجر ہے علی سام وہ, اور وہ ڈینس شاپوالوف اور دوسرے جو ہیں, ایٹ لیسٹ دے ہیو دا فیسلٹیز. اب تو ارشد انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر تو فیسلٹیز بھی نہیں رہی. دیکھیں نا آپ نے وہ 50,000 کا اسٹیڈیم ہے, ہاکی اسٹیڈیم. میں تو وہاں پہ آخری دفعہ میں دبئی سے آیا تھا 1994 میں فائنل دیکھنے کا, پاکستان ورسز. تو وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے اس وقت تو پاکستان سپورٹ کا وہ حال ہے جس پر نہ ہی تبصرہ کیا جائے, صرف دعا کرنی چاہیے. آپ نے اسکواش مطلب ایک میرا خیال ہے جب ہم نے دیکھا تو کافی پروفیٹیبل تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ویل پیڈ اسپورٹس ہو گئی تھی. لیکن آپ اس کے بعد پھر کیا ہوا, مطلب آپ پھر ظاہر پریکٹیکلی آپ انجینئر بن گئے, تو آپ نے کب یہ چینج کب آئی؟ میں بیسکلی بنیادی طور پہ انجینئر ہوں. دیکھیں, اور مجھے بحیثیت پاکستانی اپنی انوائرمنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. ہمارے وہاں پر جو ہے وہ کلاس لیولز وہ ایسے ہیں ارشد کہ میں صرف چند ایک چیزیں کر سکتا تھا. اسی اگر میں اسکواش کے ساتھ وہ رہتا تو 74 کے اندر میں نے جب آسٹریلین اوپن جیتی, تو اب میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میں پڑھا لکھا تھا بہت اسی, لیکن یہ تھا کہ جناب اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم اے پاکستانی, آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ تھنگز ایز اے پاکستانی. بیکاز دیکھیں نا, آئی واز آفرڈ مائگریشن ٹو آسٹریلیا, ٹو نیوزی لینڈ, ٹو کینیڈا, یہ وہ. لیکن تو انجینئرنگ جو ہے نا, اب ماشاء اللہ میں 75 سال کا ہوں, تو آئی ایم اسٹل ویری ایکٹیو ایز این انجینئر. اسپورٹ کے اندر تو بائی دا ٹائم یو 30 یو آر برنٹ آؤٹ, یو نو. لیکن یہ کہ یہاں پر جو ایڈوانٹیج ہے نا, آئی مین جو جاوید کو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس کے پاس انیبلنگ فیسلٹیز ہیں. یو نو, اس کو اسکواش کورٹ چاہیے تو اس کو مل جائے گا, اس کو ٹینس کورٹ چاہیے تو اس کو مل جائے گا, اس کو فٹ بال چاہیے. بچے جو ہیں یہاں پہ دے ہیو دا چوائسز. میرا اپنا پوتا جو ہے وہ ہی پلیز آئس ہاکی, ہی پلیز وہ اسکواش, کیونکہ وہ نانا کھیلتا ہے اسکواش, تو آئی ہیو ٹو پلے اسکواش. لیکن ادروائز یہاں پہ چوائسیز اویلیبل ہیں. ابھی بلکہ پاکستانی جو مطلب ڈیسنٹ کے جو لوگ ہیں, مطلب کینیڈین آف پاکستانی اوریجن, ان کے بچے اسکواش میں بہت اچھا کھیل رہے ہیں. آپ ہمارے کچھ دوست ہیں, ان کے بچے ماشاءاللہ وہ کینیڈین جونیئر جیتا ہے انہوں نے, اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں. نہیں, اپنا جو ہے آپ کا اکراس دا بارڈر آپ دیکھ لیں, امریکہ کے اندر مجھے میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اسکواش جو ہے از بومنگ. اسی, لیکن آپ اسکواش کے اوپر کیوں روتے ہیں؟ آپ جس وقت 50s کے اندر 60s کے اندر پاکستان واز دا پریمیئر ایتھلیٹکس نیشن آف ایشیا. پھر بیڈمنٹن کے اندر آپ کا طارق ودود جو ہے اس نے ورلڈ نمبر 2 پرکاش پاڈوکون اس کو اس نے ٹھوکا تھا. ٹینس کے اندر آپ کا ہارون رحیم جو کہ یو نو اپنا یو ایس انٹر کولیجیٹ چیمپئن تھا فار 2 years. لیکن وہی میں آپ کو جیسا بتا رہا ہوں, بات گھوم گھما کے آتی ہے انیبلنگ انوائرمنٹ پہ اور پھر ایکسپینسز. اب یہاں بہت ہی کم تعداد میں لوگ جو ہیں اسکواش بچے کھیلتے ہیں, ایون دو یہاں پہ اسکواش کے کورٹس ہیں, آپ دیکھ لیں کمیونٹی سینٹرز میں کورٹس بنے ہوئے ہیں, اور بڑا یہ نہیں, ہاشم صاحب کا بیٹا جو ہے شریف خان, یو نو از ون آف یور گریٹسٹ ایور چیمپئنس. لیکن اسکواش کا اگر وہ تھوڑی سی بات کریں نا, تو اس کے اندر یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سفر کیا, کیونکہ امریکنز جو ہے نا وہ ہر چیز ڈفرینٹلی کرنا چاہتے تھے. اگر وہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ بیس بال پہ شروع ہو جاتے, یو نو. تو ہمارے جو اسکواش کورٹس بھی تھے, وہ امریکن کورٹ جو تھا وہ 18 انچ نیرو تھا, اور اس کی جو سائڈ وال جو تھیں وہ سیدھی تھیں, اور اس کی جو گیند جو تھی اٹ یوزڈ ٹو بی ویری ہارڈ. اب پچھلے سنا ہے کوئی 15 سال سے دے ہیو بیکم یونیفارم. صحیح ہے, کیونکہ اکثر اوقات اور اب یہ ہے کہ اسکواش کے لیے سب سے بڑی وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2028 میں اٹس پارٹ آف دا اولمپکس. ارشد بھائی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ نے
स्पोर्ट्स के हवाले से जो पूछा था क्वेश्चन कि वाई इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो सिस्टम ने उसको मार दिया बिकॉज व्हेन वी वर इन पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, तो उस आपने देखा था पाकिस्तान वाज नंबर 1 इन बॉक्सिंग, इन रेसलिंग, यूनस जो हमारा मैराथन रनर था, यूनस मेरा हाल शायद उनका नाम था, यू में मुबारक, दैट वन। तो हमारे खुद नेबरहुड में महमूद भट्ट साहब रहते थे पाकिस्तान टाइम्स के, और उनकी अपनी टीम एक बनाते थे बॉक्सर, वो खुद बॉक्सर थे बॉक्सिंग के, एंड हिज बॉक्सर्स वर ऑलवेज विनिंग इन द एशियन गेम्स और इन द ओलंपिक्स। लेकिन पाकिस्तान में तो सिस्टम ने मार दिया है बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ऑल दैट, द मनी एलोकेटेड टू द स्पोर्ट्स यू नो इज नॉट बीइंग स्पेंट on the facilities and on the services. वैसे इतनी सुलाने वाली इसने बात की, आप ये देखो कि यहाँ पर क्या अप्रोच है। यहाँ पर यूएस ओपन वो गोल्फ हो रही है या कुछ हो रही है, जो क्लब चेयरमैन होता है वो आके प्राइज देता है। यहाँ पे हमारे तो जब तक वो साले ये जर्नैल और कर्नैल और ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ना बैठे हो, जब तक तो वो साड़ी गाली कोई नहीं, बस वहाँ पे कल्चर है ना सर। अच्छा, और यहाँ पे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ख्याल है द पेरेंट्स आर वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों को वही तो जिस तरह जब तक पेरेंट्स नहीं चाहते, मैं रहता हूँ मार्कम में चाइनीज़ कम्युनिटी ज़्यादा है। आप उनके बच्चों को देखें, दे आर वेरी डेडिकेटेड, एंड इवन द कैनेडियंस दे आर वेरी डेडिकेटेड टू wake up at 5 o'clock in the morning because they only get the arena time at 5 a.m. and they take their kids to play hockey. Same thing Chinese, वो अपने बच्चों को जो भी स्पोर्ट्स खिलाते हैं, मोस्टली स्विमिंग में है या वो जिम्नास्टिक में है, पिंग पोंग में है, तो उनको लेके जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक आपने किसी पाकिस्तानी पेरेंट्स को नहीं देखा कि ये कोई एसोसिएशन बनाए। तो वो मेरे जो क्रिकेट का है वो आएगा, वो आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूं कि द ज्ञानीज कम्युनिटी यू नो दे स्टार्टेड दिस ऑन ए लार्जर स्केल इस्लामिक सॉकर लीग। आपने देखा है कि स्कार्बरो में खेली जाती है फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स। तो वहाँ पे छोटे बच्चे 5 साल से लेके वहाँ 18, 19, 20 साल तक के बच्चे खेलते हैं। अब इन्होंने ड्यूरम सॉकर लीग निकाली है जहाँ पे मेरी खुद ग्रैंड डॉटर्स खेलती हैं। तो आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ अस एज ए कम्युनिटी कि वी शुड स्टार्ट सम काइंड ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। वो जो इस्लामिक सॉकर है, तो उसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे होते हैं? उसमें मुसलमान मेजॉरिटी 99.9 मुसलमान है, लेकिन they don't say no to any other communities as well. बट मेरे ख्याल में जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में होते हैं, तो अगर हम इसको इस तरह से नहीं मार्क करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सारे लोग हाँ उसको नाम रखें, सबके लिए ओपन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब क्रिकेट क्योंकि हम बैक होम में बहुत लोग जो है वो खेलते हैं, हमारी तो पॉपुलर पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश सब क्रिकेट खेलते हैं। अब बड़ी क्रिकेट पॉपुलर हो रही है, अभी टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सुना आपने कोई यूथ के लिए, और वो वहाँ पे भी अब सिलसिला शुरू किया है? जी, हमारे इस्लामिक फाउंडेशन टीम में हमारी अपनी यूथ की टीम थी, वो काफ़ी अरसे से खेलती थी। तो जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने उसी टीम को लेके एंड द अदर टोरंटो की जो GTA की टीम्स थी उनके साथ मिलके मैंने दो साल 2 टूर्नामेंट कराए थे फॉर फंड रेजिंग। तो उसको नाम दिया था स्कार्बरो वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट। तो उसमें से भी रेज्ड अबाउट $30,000 फॉर दी SHN स्कार्बरो हॉस्पिटल। तो उसी मतलब एपिसोड को चलाते हुए काफ़ी डिमांड आई थी कि भाई वी शुड बी आफ्टर द वर्ल्ड कप यू नो इन स्टेट्स। तो हमने सोचा कि भाई हम यहाँ पे कुछ शुरू करें। तो देन आई स्पोक विद दिस सिटी, तो सिटी ऑफ मार्कम ने फिर हमें 2 ग्राउंड्स दी विच वाज आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलते हैं अंडर द फ्लड लाइट्स। तो हमारे यूथ क्योंकि पढ़ते हैं या मतलब जॉब्स वगैरह करते हैं, तो फिर हमने उनसे 8 to 11 PM का टाइम लिया, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी incorporated a non-for-profit organization है हमारी, is called ICCL International Canadian Cricket League। और उसके अंदर any community is most welcome to come, and for the first year there was no charge। We took the cost for all of the players, for the balls, for the umpires, for the ground rental of the grounds and uniforms। लेकिन इंशाल्लाह we are expanding into Scarborough and Durham। तो उसमें फिर मे बी मोस्ट लाइकली वी विल हैव a $25 registration fees only for the players।
اچھا سیاض صاحب، آپ کیونکہ انجینئر ہیں، آپ تو بہت سے میں نے جو دیکھا تھرمل اور ہائیڈرو جو مختلف پروجیکٹس ہیں دنیا بھر میں، وہاں پہ آپ کنسلٹنسی ان کی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر وقت ہی انرجی کا مسئلہ ہے پاکستان میں. اوور آل کیا مسئلہ ہے، مطلب کیسے ایک تو آ رہا تھا تو پچھلے 2 ہفتے پہلے وی کمیشنڈ the largest IPP hydropower سوکی کناری in لیکن یہ کہ اپنا بیسکلی جو ہے نا ارشد، تھوڑی سی بات کڑوی ہو جاتی ہے لیکن چیز حقیقت یہ ہے. دیکھو میں نے ایز این انجینئر آئی ہیو ڈن دا دبئی ایئرپورٹ، آئی ہیو ڈن دا بحرین ایئرپورٹ، آئی ہیو ڈن سو مینی ادر پروجیکٹس انٹر کانٹیننٹل اور یہ وہ. پاکستان کے اندر 8 تھرمل پاور پروجیکٹس کیے، 9 ہائیڈرو کیے، 9 پورٹ پروجیکٹس کیے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بٹ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جناب پاکستان کا جو مکس تھا نا، پاور مکس، وہ ہمیشہ سے ارشد تھا 70-30 اور 70 was hydro and 30 was thermal. کہ in the lean season you had the thermals to rely on. لیکن ان لوگوں نے، اب میں کس کے نام لوں، لیکن بڑا غصہ چڑھتا ہے مجھے، تو آگ لگتی ہے. انہوں نے پیسے کی خاطر اس کو بالکل ٹرن کر دیا. دیکھیں تھرمل پاور پروجیکٹ جو ہے نا، آپ آج میں ارشد کو وہ پیسے دوں یا ارشد مجھے پیسے دے تو میں 2 سال میں کھڑا کر دوں گا. 3 مہینے مجھے فیزیبلٹی میں لگیں گے، 2 مہینے مجھے لگیں گے کنٹریکٹر کو بلانے کے لیے، اور اس کے بعد تو وہ اٹس ویری کوئک منی. اسی آپ کے جو وابٹا کی جو پالیسی جو تھی، وابٹا از اے فینٹاسٹک آرگنائزیشن، ان کی پرائرٹیز جو ہیں بہت کلیئر ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جناب اپنا، لیکن یہ کرپشن جو ہے نا آپ کے جو یہاں پہ وہ آئی نا، اس نے اس کو ریورس کر دیا. کیونکہ تھرمل از ویری کوئک منی. ارشد بھائی نے آج مجھے پیسے دیے ہیں، ارشد بھائی از بلینئر ٹمارو. اس میں انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ اور یہ سارا وہ چکر چکل. ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی 12 مہینے سے پہلے نہیں بن سکتی، بیکاز آپ نے اس کی وہ ہائیڈرولوجی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو اس کا ویٹ سرکل اور ڈرائی سرکل، اسی طرح تو آپ پھر وہ اکنامیکل ڈیزائن پہ آتے ہیں نا. اور لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ کالا باغ ڈیم، ارشد کالا باغ ڈیم ابھی بھی کاسٹ یو 1 روپی اینڈ 10 پیسز پر یونٹ. اور کالا باغ ڈیم نہ بنا کے تو ہم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا جس کا حساب کوئی نہیں. اب 2 ڈیم ہی ہیں، منگلا اور تربیلا، اسی پہ چل رہا ہے. جب وہ اتنے پرانے ہو گئے نہیں، عمران کو آپ وہ دیکھیں، کیونکہ عمران از انکرپٹیبل. اگر عمران کرپٹ ہوتا تو وہ 800 ملین پاؤنڈ لے لیتا جمائما سے کہ جی میرے وہ ایلیمنی منی جو ہے وہ دے دو. اس نے بادشاہ شروع کیا جس کے اندر بھی ہم لوگ انوالوڈ ہیں، مومند وہ شروع کیا. اب یہ دیکھو کہ دے آر گیونگ یو، اور وہ داسو دے آر گیونگ یو پاور ایٹ آئی تھنک 4 cents اور 3.48. میں آئی ول بی کریکٹڈ اف somebody points it out to me. لیکن یہ کہ جناب کہاں وہ، اب آپ 70 یونٹ روپیز پر یونٹ، ایک آپ نے اس نے کیپیسٹی چارجز ٹھوک دیے کہ جی ارشد بھائی جو کہیں گے میرے پاور پروجیکٹ کو جو ہے اس کو وہ تم کرو گے تو اگر نہیں مجھے بجلی دو گے تو یو اسٹل ہیو ٹو پے می ان ڈالرز. یو سی، اور تو یہ دس بیسکلی از دا سچویشن. پاکستان کے تو جو حالات اس معاملے سے اتنے، آپ کی اکانومی اتنی ڈسٹروائے ہو چکی ہے ارشد بیٹا کہ میں دیکھو ابھی پہلے بجلی کے بل، میرے پچھلے 6 مہینے کے بل، کیونکہ میری وائف بیچاری کی ڈیتھ ہوئی جون میں، تو the electricity bill is 160,000 rupees. بجلی کے بلوں کا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کچھ سیونگز اور یہ وہ دی ہوئی ہیں. لیکن آپ اس بندے کا سوچیں نا جو کہ وہ مین آف دا اسٹریٹ ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، ابھی جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں، لوگ بھی، ہم کمیونٹی بھی تھوڑی سی مطلب لگ رہا ہے تیاری. کیا کمی کیا ہے اس وقت کمیونٹی میں؟ مطلب آپ کیونکہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں،
ग्रुप्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्या इस कमी वक्त क्या है? जावेद की सबसे बड़ा मसला है ना बेचारे का कि इसने जो मुझे मीठा खिलाना ना उसमें बादाम पिस्ता ना हो। क्या कमी लगती है आपको? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड जेन्युइन क्वेश्चन। आई थिंक जो कमी है, हमें जो मिसिंग एलिमेंट है वो यही है कि हमारे में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। वी आर मिसिंग ए सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। मतलब अगर आप देखें, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का वो अकाउंट्स उठा के देख लें तो वी आर सीइंग दैट एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग ऑफ देयर ओन, बट वी डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कि भाई अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। आप तो वजह क्या, सब चौधरी इसलिए? जी हाँ, फॉर एग्जांपल उसमें दो चीज़ें, अभी गज़ा का इस वक्त इशू आया हुआ है, तो IDRF का डिनर हुआ था सैटरडे को, और उसके अंदर भी माशाल्लाह ऑल द पीपल गॉट टुगेदर फॉर वन कॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ IDRF, इंक्लूडिंग अबाउट 25 masajid and organization, another organization like Islamic Relief and HCI, they were part of them too, although they are their competition. तो उन्होंने एज ए जॉइंट एफर्ट, हमने माशाल्लाह टोरंटो से $3 million we raised, and in Calgary they raised $2 million, so we have $5 million. Islamic Foundation of Toronto gave them $200,000, and our one of the commitments to them is that it has to be spent inside Gaza. Okay. IDRF is the only organization which is working inside Gaza, because they are very close with the Canadian government, and they are working with the United States UNO, so they have access to the people in Gaza. नहीं, मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि you should promote and expose, give people like जावेद exposure. देखें आप लोगों का कनाडा का जो एडवांटेज है जो कि आप enjoy करते हैं अर्शद, वो ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल माइग्रेशंस वगैरह जो हुई हैं, they're all the professional class, engineers, doctors, accountants, ये वो and all. तो ये वो नहीं है जो कि जिस तरह इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों में है। इसी तो मैं आपसे यही इसके दरख्वास्त ही करूँगा कि you should promote जावेद and you know promote his efforts and let the world know about it. नहीं, जावेद साहब से गाहे बगाहे बात होती रहती नहीं है। उसमें मैं जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें देखें सब अपने अपनी हैसियत से अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, और एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी है। अगर वो ही उस अम्ब्रेला के अंडर आ जाए ना तो आई थिंक विल बी मच बेटर। लेकिन उसकी वजह मैं अरशद भाई जानते हैं, उसकी वजह मैं दोबारा रिटेट करूँगा कि उसकी वजह यही है कि टोरंटो में ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा किसी चीज़ में इनिशिएटिव लेता है तो वो अपने नाम से डरता है कि भाई हमने अपनी जो इज़्ज़त है, साख है, वो पिछले 35-40 ईयर्स से बनाई हुई है। सो वी डोंट वांट एनीबॉडी टू रेज ए फिंगर एट अस कि भाई इस बंदे ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसलिए वो सामने नहीं आता। तो आई थिंक वी हैव डन आवर पार्ट। इट इज़ नाउ आई मीन ऑब्लिगेटरी कि भाई हमारा जो यूथ है, जो मतलब आपकी एज के बच्चे हैं या उसके छोटे बच्चे हैं जो कि नए न्यू ग्रेजुएट्स हैं, आई थिंक दे शुड, बड़े होंगे हमारे बच्चे अब एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी आप हमसे छोटे हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई एटलीस्ट कि जो यूथ है हमारा, यूथ प्रोफेशनल यूथ जो है, उनको चाहिए कि एक मिल के आपको याद होगा कि पिछले दिनों muslimvote.ca निकला था, तो what they did, they manipulated and they मतलब canvassed all the Muslims to vote for one particular party or individuals. तो I think बहुत फर्क पड़ता है। तो as if we mobilize our youth to make sure कि भाई how we can do certain event, अभी इस वक्त मेरा लिए 25 इवेंट मिसिसागा में हो रहे हैं, वहाँ जो कि वो आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो करते हैं। So rather than having all of these entertainment type of activities, I think if we can do some things for women, something for charities, something for our youth sports I mean activities, I think that would be much better. नहीं, आपका जो ये women and development है, जी, फिर community mobilization, जी हाँ, community mobilization के अंदर people like Arshad, they have a huge role to play. Of course. Because देखो ना, तुम आप exposure उनके पास मीडिया है ना, उनके पास तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आप exposure provide करोगे, जहाँ जहाँ होता है हम कोशिश पूरी करते हैं। आप लोगों का you have to look at, आपको अपने जो है ना चीज़ें वो देखनी चाहिए अपने पर्सपेक्टिव से। मेरे पाकिस्तान के अंदर
गुजरांवाला अब लाहौर एक हो गए। हाँ जी बिल्कुल। इसी यहाँ पर ये है कि जनाब वो जब इसने बेचारे ने फ़ोन किया तो कहाँ मार्कम, कहाँ मिल्टन, यहाँ फासले यू नो, ज़्यादा हैं। कहाँ ओकविल, डिस्टेंस इज ह्यूज। बहुत लेकिन ज़्यादा उसके लिए जो है ना कम्युनिटी लेकिन सजाद भाई एक और चीज़ जो यहाँ पे है जो कि पाकिस्तान में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड इज कनाडा में एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। बिल्कुल ये अब ये हम अरशद के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इट्स कॉस्टिंग मनी, राइट? तो अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड एक चीज़ बना लें एंड एवरीबडी इवन दे कंट्रीब्यूट $200 और $500 टू दैट। तो एक टाइम था जब अगेन व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट, तो मैंने सारे मतलब जो प्रोफेशनल थे लॉयर्स वगैरह और इंजीनियर्स, मैंने उनको बुलाया था IFT में और मैंने उनको ये कहा था कि आप एक ग्रुप बनाएं, उसको मुस्लिम क्या कहते हैं जब हम टैकल करते हैं फॉर एनी इस्लामोफोबिया और एनीथिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स, तो दोज लॉयर्स आई सेड यू मेक ए फोरम and you make a and we will give you like $3,000-4,000 per month, so you can have one secretary, you can have one office and you can try to expand into। तो वो शुक्र है कि NCCM आ गया, नेशनल कनेडियन ऑफ काउंसिल फॉर मुस्लिम कनेडियन मुस्लिम्स, तो उसने वो ले लिया। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट डूइंग माशाल्लाह एक वेरी गुड जॉब। नहीं तुम अपना ये करो ना एक और, इफ यू डोंट माइंड, जो मैंने कहा कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करो एंड विमेन एंड डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट, वो आपको आपके बज़ वर्ड्स होने चाहिए। बिकॉज देखें ना, जब आप वो औरत को या बच्ची को या माँ को वो करेंगे तो she has a very, I think youth is also very important। that's exactly what I women mean। and youth। सर थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही वक्त था, लेकिन आपका शुक्रिया दोनों का तशरीफ लाने का और गुफ्तगू का। इंशाल्लाह फिर मौका पर मिला तो फिर आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू, आपका बुलाने का शुक्रिया, God bless you, thank you जी so जनाब, much। हमारे साथ जावेद खान साहब थे और सजाद मुनीर साहब थे। बहुत दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जैसे जावेद साहब ने बात की कि एक तो यूथ का बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्लस जैसे मुस्लिम वोट की बात की, ठीक है, हमारी जहाँ जिस स्पोर्ट्स की बात की वहाँ सबके लिए कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से मसाइल का सामना रहता है, इस्लामोफोबिया का सामना रहता है और मसाइल का सामना रहता है। तो वो इकट्ठे अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो उसका फिर जो है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इसी तरह से अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, लाइट माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जेन्युइन लोग हों, अपनी शोहरत वाले लोग ना हो, जेन्युइन लोग इकट्ठे हों, तो बहुत सारी चीज़ों का जो है फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी कुहाने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो ने तलाब भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।